ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حبیب تیری شان تو یہ ہے، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، لوگوں کے جو القابات ہیں اس کے تو تم معنی ڈکشنریوں میں تلاش کر سکتے ہو۔ نبی کو متعین کرنے والوں بتاؤ یاسین کا معنی کیا ہے، طٰہ یا عین صاد کا معنی کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اور پھر یہ القابات کس کے؟ اور بھی ایسا ہے جس کا لقب یاسین ہو، جس کا لقب طٰہ ہو، جس کو کاف ہا یا عین صاد کے حروف مقطعات سے یاد کیا گیا ہو۔ اس رسول کی شان تو یہ تھی، ان کی عظمت کے ڈنکے بجاتے، زمانے میں انقلاب بپا کرتے، لیکن ہائے افسوس کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگا، نبی کی شان ایک آنکھ نہ بھائی اور امت میں انتشار پیدا کر دیا۔ کبھی یہ کہا گیا انہیں تو نہیں، کبھی یہ کہا گیا وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، کہا گیا ان کا علم تو جانوروں کی طرح ہے، کبھی یہ کہا گیا ان کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کبھی یہ کہا نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ اللہ نے جنہیں موسیٰ دیا وہ بھی شکر والے ہیں، لیکن خدا نے جنہیں مصطفیٰ دیا وہ بے مثال قوم ہے۔ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے موسیٰ جس کے امتی ہونے کی دعا کرتے تھے، بن مانگے اللہ نے آمنہ کا لال عطا کیا۔ مجھے بتاؤ اس رسول کی زندگی ایسی جو دیکھے فدا ہو جائے، جو دیکھے شیدا ہو جائے، جو دیکھے قربان ہو جائے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، ارے تم بھی ہو، اگر کوئی ہاسپٹل رات میں تمہیں آدھی رات کو لے جائے یا تمہاری بیوی بچے کو لے جائے، تم پوری زندگی کہتے ہو فلانا کتنا اچھا ہے، پورے محلے میں سب سے اچھا وہ ہے جس نے اپنی نیند قربان کر کے میری مدد کی۔ نادان، ایک رات کوئی اٹھ کر کے تیری مدد کے لیے آیا، ساری زندگی اس کے گن گاتا ہے۔ جس نے پوری پوری زندگی تیرے لیے رات رات بھر مغفرت کی دعا کی۔ اما جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور کو جب امت کے گناہ یاد آتے کر کھڑے ہو جاتے اور اتنا روتے کھڑے کھڑے کہ پیروں میں ورم آ جاتا۔ جب تک امت کی بخشش نہیں ہوئی تھی امت کی بخشش کے لیے روتے تھے، جب اللہ نے شفاعت کا اعلان کر دیا حبیب تیرے سر پہ شفاعت کا تاج سجاؤں گا، تو پھر اب کیوں روتے تھے؟ ایک مرتبہ اما عائشہ نے کہا حضور اللہ نے تو بخش دیا آپ کے سبب، آپ کے اگلوں کو بھی اور آپ کے پچھلوں کو بھی، تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب تک مغفرت نہیں تھی امت کی تو مغفرت کے لیے روتے تھے، اور جب مغفرت ہو گئی تو شکر کے طور پہ آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کی مغفرت فرما دی۔ بتاؤ ایسے رسول کا یہ حق نہیں کہ ہم ان کے مشن کی خدمت کریں؟ ایسے رسول کا کیا یہ حق نہیں کہ ہم ان کے ڈنکے بجائیں، ان محبت کرے؟ جو رسول اللہ اکبر خود فرماتے ہیں کہ مجھے آدھی رات کے بعد عشاء پڑھنا پسند ہے، لیکن میں نے امت کی مشقت کی وجہ سے اس کو پہلے پسند کر لیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ گھر میں آتے وقت مسواک کریں، جاتے وقت مسواک کریں، ہر نماز کے وقت مسواک کریں، لیکن امت کا مشقت میں پڑھنا مجھے گوارا نہیں، تو میں نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کو خاص نہیں کیا بلکہ ہر وضو کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں اس حق نہیں جس نے ماں سے زیادہ، اس رسول کا حق نہیں جس نے اپنی اولاد سے زیادہ امت سے محبت کی، اس رسول کا حق نہیں جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت کی۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اب اس رسول کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر دن تمہارے نام اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جب میں تمہیں نیکی پر دیکھتا ہوں تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے، اور جب میں تمہیں گناہوں میں دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ امتی ہونے کا ہم یہی حق ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں کرکٹ جب ہو انڈیا پاکستان کا تو اس وقت ہم جو ہے
دکانیں بند کر کے ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے نماز کے لیے دکانیں کب بند کی ہے؟ اپنا حال یہ ہے، ہم نے دوستوں کی شادیوں کے لیے تو وقت نکالا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا، اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالا۔ اپنا حال یہ ہے، حضور رات کی تاریکیوں میں پوری پوری رات ہمارے لیے آنسو بہاتے ہیں، اور اپنی کیفیت یہ ہے، رات کے 3 بجے تک نکڑ پر بیٹھ کر کے آوارہ گردی کی باتیں کی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا اس رسول کا یہی حق ہے؟ آج کے اگر آقا کریم کی محبت دل میں ذرہ برابر بھی موجود ہے، اس سنی اجتماع میں عہد کر لیجئے، ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر دیں گے، ہم اپنی زندگی کو بدل دیں گے، ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے۔ جو چیز میرے حضور کو پسند نہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے، وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی ہر خوشی کو اپنے حضور کی خوشی پہ قربان کر دیں گے۔ مغرب کا وقت ہے، توبہ کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کی اس گھڑی کو فرماتے ہیں یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ آؤ دل ہی دل میں عہد کر لو اپنے اللہ سے، میرے کریم آج سے پہلے زندگی جیسے گزری آج کے بعد اب گناہوں کے ماحول میں زندگی نہیں گزرے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع عظیم الشان جو سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، یہ اس لیے منعقد نہیں کیا گیا اتنی بھیڑ جمع کر کے معاذ اللہ جو ہے وہ شہرت حاصل کر لی جائے۔ بھیڑ اکٹھا کرنا مقصد نہیں، زندگیوں میں انقلاب بپا کرنا مقصد ہے۔ انقلاب باہر سے نہیں آتا، انقلاب اندر سے آتا ہے، انقلاب دل سے آتا ہے، انقلاب روح سے آتا ہے، انقلاب ندامت سے آتا ہے، انقلاب احساس سے آتا ہے۔ میرے رسول نے انقلاب بپا کیا، باہر سے انقلاب نہیں لائے تھے، انہوں نے اندر سے انقلاب بپا کیا۔ وہ قبیلے جو صدیوں سے لڑ رہے تھے انہیں عقد مواخات میں پرو کر کے بتا دیا اندر سے انقلاب آتا ہے۔ وہ قوم جو ماں کی گود میں شراب پیتی تھی اس قوم سے شراب کے پیالے توڑوا کر کے بتا دیا انقلاب اندر سے آتا ہے۔ وہ قوم جو بتوں کی پجاری تھی انہیں تراہم رکعن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اس کی منزل پہ کھڑا کر کے بتا دیا انقلاب اندر سے آتا ہے۔ وہ رسول اللہ اکبر جس نے فرش کے تکنے والوں کو عرش پر تکنے والا بنا دیا، وہ رسول جس نے پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہ رکھنے والوں کو الجبل کا ترانہ گنگنانے والا بنا دیا، وہ رسول اللہ اکبر جس نے کوئی اونچی عمارت تو نہ بنائی لیکن صفہ پر بٹھا کر کے ابو بکر کو اتنا سوار دیا جو دیکھ لیتا تھا وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور تھا، عمر کو اتنا حسین بنا دیا کہ جو دیکھ لیتا تھا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ آج اسلام پسند تو ہے لیکن اسلام پابند لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسلام پسند تو ہو، اسلام پسند تو کافر بھی کچھ ہوا کرتے ہیں۔ اگر تم کلمہ پڑھ کر